السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، آمین۔ ایک نئی صبح اور ایک نئے غور و فکر کے ساتھ شبانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیچھے بہت خوبصورت برڈز کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو اس میں سنائی دے رہی ہیں ویڈیو میں کہ نہیں، لیکن یہ دیکھیں، یہ دن اپنے گارڈن کی میں نے ویڈیو بنائی تھی تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ ادھر ویڈز نکل رہے ہیں پھول میں، پھول کی شکل میں، لیکن اس کو ویڈز کہتے ہیں۔ تو ویڈیو کے اگلے دن گارڈنر آیا تھا اور یہ لان مور کر کے گیا تھا، اور ساتھ اس نے ویڈ کلر بھی ڈالا۔ تو ایگزیکٹ لیس دین 48 آور میں مجھے ہلکے ہلکے سے نا یہ دوبارہ پھول نکلتے نظر آئے۔ تو اس سے مجھے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جو ہی یہ نکلے تو میں نے سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے روٹ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ویڈ کلر نے بھی ابھی ان کے اوپر اثر نہیں کیا۔ تو اس کے لیے کوئی اور اسٹرانگ دوائی اب چاہیے، کیونکہ یہ کافی عرصے بعد ڈالا گیا ہے۔ اگر اس کو ریگولر ڈالتے، ایوری ڈے، ایوری سمر میں آپ کو 2-3 دفعہ یہ ڈالنا پڑتا ہے، تو پھر یہ اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ اگین یہی ہماری سوچوں کا بھی کچھ یہی حال ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو اتنا پکا کر لیتے ہیں، نیگیٹیوٹی میں اتنے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ جو پھر میری آپ سے بہت ریکویسٹ ہے کہ جب ہم کوئی بات کہیں، ہم کوئی لفظ بولیں، ہم کسی سے کوئی بھی جملہ بولیں، تو اس کو ضرور غور و فکر کیجئے کہ میں نے یہ جملہ کسی کے ساتھ کیوں بولا ہے۔ اکثر میں نے یہ لوگوں میں یہ بات کہتے سنی ہے کہ لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے بات بہت سننے کو ملی ہے کہ بات کر کے تو بعد میں کہتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا بات کا۔ تو میں اگر سے سوچتی ہوں کہ اگر آپ کا مطلب نہیں تھا تو آپ کا کیا مطلب تھا۔ اگین غور و فکر کی بات ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم میچیور لوگ ہیں، ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، ہم نے مار کے اپنے ہر ایکشن کا جواب، سوال کا جواب دینا ہے۔ تو کیا ریزنز ہیں یہ کہ ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آ پاتی؟ ہم اتنے دوسروں کی غلطیوں پہ اتنے فوکس ہوتے ہیں شاید کہ ہمارا جو اپنا دماغ ہے وہ ہمیں دیکھ ہی نہیں پاتا، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہم غلط کیا کریں اور ہم صحیح کیا کریں۔ اور انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے گھروں میں نا اتفاقی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کی ریزن ہی یہ ہے نیگیٹیوٹی بڑھنے کی کہ ہم اپنا بیہیویئر نہیں چینج کر رہے۔ ہم سے میرا مطلب ہے میں اپنا کروں، میرے ہسبینڈ اپنا کریں، میرے ماشاءاللہ 4 اب 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ اب وہ بچے نہیں ہیں، وہ بڑے ہو چکے ہیں۔ سب سے چھوٹا بیٹا 14 سال کا ہے، تو دے آر آل گرون اپ ماشاءاللہ۔ تو ہر انسان دیکھے کہ میں کیسے بات کرتا ہوں، میں کسی کو کیسے کن الفاظوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور کیا میرا مطلب کیا تھا۔ اپنے دل سے پوچھو کہ میرا مطلب کیا تھا بات کرنے کا۔ تو اور مجھے یہی لگتا ہے کہ سب سے بڑی کاز ہی یہی ہے کہ ہم اپنے مطلب کو رخ دے دیتے ہیں کوئی اچھا والا بنا کے کہ اس نے یہ کیا تو اس لیے میں نے بھی یہ کر دیا۔ وہ رخ دینے کی وجہ سے ہم تباہ ہوتے جا رہے ہیں، ہم تباہی کے اتنے گہرے گڑھے میں گر چکے ہیں کہ ہر گھر میں، ہر جگہ پہ نا اتفاقی پھیلی ہوئی ہے۔ تو اگین میری بہت ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو ایک صدقہ جاری ہیں، اس کے لیے میں کچھ چارج نہیں کرتی ہوں، یہ میرے دل کی آواز ہے، دل کی باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اور الحمدللہ کرنے سے مجھے یہ ریمائنڈر ملتا ہے کہ میں اگر کسی سے کوئی بات کہوں اور مجھے کوئی بات پوچھے تو ہم نے یہ بات کیوں تھی، تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جھوٹ نہ بولوں، میں اس کو کہوں کہ ہاں یہ اسی نیت سے کی تھی۔ اپنی نیت کا انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس نیت سے کی تھی، کیونکہ اگر اگلے بندے کو آپ یہ کہہ بھی دیتے ہو نا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، تو اگلا بندہ بھی دیکھیں کوئی پاگل تو نہیں نا، اس کو سمجھ تو آ ہی جاتی ہوگی کہ بھئی اس کا مطلب کیا تھا بات کرنے کا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی ایک ریزن ہے جو ہم اپنے دین سے بہت دور ہیں، ہم اپنے اللہ سے بہت دور ہیں، اپنے رب سے محبت میں بڑی کمی ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں تو میں جھوٹ بول لوں گی کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں مذاق کر رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ اوپر جا کے تو ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، اپنے رب کے آگے تو ہم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہ تو نیتوں سے، وہ تو خیالوں سے بھی واقف ہے نا، جو خیال آتے ہیں تو وہ کس نیت سے آتے ہیں وہ تو ان سے بھی واقف ہے۔
تو بڑی ریکویسٹ ہے میری آپ سب سے کہ پلیز غور و فکر کیجیے گا ان باتوں پہ، اور اپنی زندگیوں میں بہتریاں لانے کی کوشش کریں ہم، کیونکہ اگلی جو ہماری نسل ہے اس کو ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنا عمل نہیں بدلیں گے، رادر دین ہم نصیحت کریں بیٹا یہ کرو، بیٹا وہ کرو، ایسے نہیں بدلتی دنیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کی ہم امت ہیں، وہ نصیحت اور واعظ کم کرتے تھے، وہ صرف وہ نصیحت کرتے تھے جو وہی ان کے پر آئی ہوتی تھی اور خود عمل میں لے کے آتے تھے۔ ویسے دیکھ لیں ان کے خطبے اتنے زیادہ نہیں ہیں، ان کی سپیچز اتنی زیادہ نہیں ہیں، تو ہمیں یہ بہت ضرورت ہے کہ اگر ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں تو اس کا طریقہ کیا تھا چلنے کا، کہ نصیحت نہیں کرنی، اپنے عمل میں ہم نے چیزوں کو بدلنا ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔